اور جو تمہارا اپنا ہمزاد ہے وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا۔ جب گھر میں آؤ تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ خیر المولجی خیر المخرجی، بسم اللہ لجنا بسم اللہ خرجنا ربنا وتوکلنا، اور سلام کرو۔ جتنے جن ہیں جتنے شیطان ہیں کیا وہ گھر میں داخل ہوں گے؟ اور بستر پہ گئے ہو تو میرے محترم بھائیوں بستر کو جھاڑو، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمہیں کیا پتا تم سے پہلے یہاں کون سو رہا ہے؟ واش روم میں گئے ہو، وہاں جو جن ہے اس کا نام خبث ہے، جو گھر میں رہتا ہے عامر ہے، جو بازار میں اس کا نام داسم ہے، جو نماز میں آتا ہے اس کا نام خنزب ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے وہ کرین ہے۔ لیکن سچ بتاؤ کہ ہم ان کو جانتے بھی ہیں؟ بازار میں جانا تھا، کیا پڑھنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار میں جاتے ہوئے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر۔ ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا پڑھو۔ جب صحبت کرنی کیا پڑھنا تھا؟ اللہم جنب الشیطان جنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ اگر یہ دعا نہیں پڑھی تو شیطان میرے ساتھ میری بیوی کے ساتھ کیا کرے گا؟ وطی کرے گا، اور اگر وہ مجھ سے پہلے انزال ہو گیا تو بچہ کیسا ٹھہرے گا؟ اور آج ہم کہتے نہیں یار ماں پہ تو چنگے نے بچوں شیطان کی تو نکل آیا۔ دعائیں نہیں آتی، کپڑے پہنتے ہوئے دعا پڑھنی تھی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو آئینہ دیکھتے ہو اور دعا پڑھتے ہو اللہم حسنت خلقی و حسن خلقی؟ کتنے ہیں جو صبح اٹھتے وقت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں پڑھتے تھے؟ اصبحنا اصبح الملک للہ والحمد للہ۔ ہم میں سے کتنوں کو آتی ہیں؟ اللہم بک امسینا بک امسحنا اصبحنا۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، گھر سے نکلنے کے اذکار، کھانا کھانے کے اذکار، کپڑے پہننے کے اذکار، بستر پہ جانے کے اذکار، سونے کے اذکار، کتنے یاد ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں بالیاں چیزاں چمڑ گئیاں۔ سچ بتاؤ جو بندہ اتنے اذکار کرتا ہوگا یہ چیزیں، میرے محترم بھائیوں سبب ایک ہے، سبب ایک ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ اسلام کو۔ اور میرے محترم بھائیوں آپ لوگ حیران ہوں گے، یہ جو دعا ہے نا، یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم، واللہ اس دعا کے لفظوں کا اورا اتنا پاورفل ہے۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا ملاوٹ والیاں چیزاں کھانے ہیں، گندیاں چیزاں کھانے ہیں، پتہ نہیں کی بنے گا، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے محترم بھائیوں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ جتنا دکانوں کا یہ مٹیریل کا گند مند ہے نا، یقین جانو وہ ہمیں نقصان دے سکتا۔ اور صبح شام کے اذکار باقاعدگی سے کیا کرو، یہ نیگیٹو فورس بھی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی، اور انشاءاللہ یہ جو انسانوں کا گند ہے نا یہ بھی ہمیں نقصان ہے۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی ریسرچ ہیں، واللہ ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو جاننے کی کوشش، ہمیں تو یہاں ابھی تک ہمیں تو وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف یہ اعتماد سے کہیں، جو یہ جانتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ جو دعا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بتا بین المشرقی، ہم بیٹھے ہم میں سے کتنوں کو آتی ہے؟ وجہ کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بیمار اس لیے ہیں کہ ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟ اور گوروں نے اسلام کو پکڑ لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک عمل سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ علاج ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات سے صرف اور صرف جھگڑے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ